تو آپ سماعت فرما رہے تھے علماء اکرام کی، اور میں ان علماء کی چوٹیوں برابر بھی نہیں کہ آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکوں۔ چند ضروری باتیں جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اول تو میں تحریر کرنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں آیا، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک نے ہر انسان اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے چار چیزیں عطا کی۔ ان چار چیزوں کا نام ہے شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت۔ شریعت کے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، جو شخص شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے، شریعت سے بڑا تو طریقت میں پہنچا، طریقت سے بڑا تو معرفت نے گلے لگایا، اور جب معرفت سے آگے بڑھا تو حقیقت کے جلوے اس کے سامنے نظر آنے لگے۔ اور اس کے خلاف جب کوئی بندہ غالباً اس واقعے کو، اس بات کو سبا سنابل شریف میں حضرت علامہ میر عبد الواحد بن گرامی واسطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ جو شخص حقیقت سے گرا تو معرفت نے سنبھالا، معرفت سے گرا تو طریقت نے سنبھالا، طریقت سے گرا تو شریعت نے سنبھالا۔ اب اگر جو شریعت سے گرا، اللہ نہ کرے تو اب سنبھالنے والا کوئی نہیں، جو شریعت سے گرا وہ گمراہ اور بے دین ہو جاتا ہے۔ اور ہر دور میں یعنی پتہ یہ چلا کہ شریعت ہر بات کی اصل ہے، طریقت اگر جھاڑ ہے تو شریعت مطہرہ جو ہے وہ اس کی جڑیں ہیں، بغیر جڑ کی جھاڑ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ شریعت مطہرہ کی ہر دور میں ایک پہچان ہوئی ہے اس دین میں۔ جب یزید مقابلے میں آیا تو اس کی پہچان ہوئی امام حسین کی ذات، کہیں شریعت امام اعظم کی ذات سے منسوب ہو کر پہچانی جانے لگی، کہیں امام شافعی کی ذات سے۔ ایک دور آیا کہ وہی شریعت، وہی دین حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے پہچانا جانے لگا۔ اکبر نے دین الہی کا اعلان کیا، مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مخالفت کی۔ اکبر بھی کلمہ ہی پڑھتا تھا، اب حق کو پہچاننا مشکل تھا۔ اس دور میں حق کو پہچانا گیا حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے۔ مجدد
مسجد الفسانی جس طرف ہے، شریعت دین اسی طرف. دور بڑھتا چلا گیا، پتہ یہ چلا کہ ہر دور میں حقانیت کی، شریعت مطہرہ کی، دین کی کوئی نہ کوئی ایک علامت ہوتی ہے. 14ویں صدی میں جب ہر طرف سے دین پر، شریعت مطہرہ پر حملے ہونے لگے، کہیں وہابی کھڑے ہوئے، کہیں رافضی کھڑے ہوئے، کہیں جماعت غیر اسلامی کھڑی ہوئی، کہیں ندوہ کھڑا ہوا. اس 14ویں صدی میں بھی حقانیت کی پہچان کے لیے کوئی ذات منسوب ہونا تھی، اور اللہ پاک نے مکمل دین کو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے رب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت شہزادہ غوث اعظم، اور مکمل دین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات سے پہچانا جانے لگا. آپ یہ بات پر غور کیجئے کہ 14ویں صدی میں اور اس 100 سال میں ہزاروں بلکہ لاکھوں اولیاء کاملین ہوئے. جانے کتنے سلاسل میں کتنے اولیاء گزرے ہیں، مگر یہ شرط صرف اعلیٰ حضرت ہی کی ذات پر تھا کہ مکمل دین کسی ایک ذات سے، یعنی اس 100 سال میں کسی ایک ذات کی طرف منسوب نہیں ہوا سوائے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی طرف. آج اہل سنت کی دوسری پہچان اعلیٰ حضرت کا نام بن گئی، اور ایسی پہچان بنی کہ اگر کسی کو امتیاز کرنا ہے کہ اہل سنت سچا کون ہے اور صحیح العقیدہ کون ہے، تو وہ کسی بھی سلسلے کا ہو، اگر وہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، رفاعی ہو، ابوالعلائی ہو، کسی بھی سلسلے سے منسلک ہو وہ، مگر جب بات دین کی آتی ہے اور بد مذہبوں کے سامنے وہ پیش ہوتا ہے تو وہ بد مذہب اس کو قادری کہہ کے نہیں بلاتا، وہ یہ کہتا ہے کہ بریلوی معلوم ہوتا ہے. یعنی ہمارے عقیدے کی دوسری پہچان امام احمد رضا خان ہے. اور وقت آگے بڑھا تو اسی مورچے کو حضور مفتی اعظم قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، اور کئی فتنوں کا سامنا آپ نے کیا، اور اس دور میں صلح کلیت آگے بڑھی. اور یہ بات للہ میں اپنے گھر کی کہہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ سادات ہونے کے باوجود پٹھانوں کی تعریف آپ کرتے ہیں. دراصل یہ ہے کہ دوسروں پر اگر امت پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک احسان ہے تو ہم سیدوں پر 2 احسان ہیں. ہم سیدوں پر 2 احسان، ایک تو ہمارا ایمان بچایا، اور دوسرا ہماری نانا کی شریعت کو بچایا. جس کا ہم پر دوہرا احسان ہو اس کا گن تو ہم گائیں گے. اس دور میں صلح کلیت آگے بڑھی اور حقانیت کے لیے کوئی پہچان کی ضرورت تھی، اور اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو ایک انعام عطا فرمایا جس کا نام تاج الشریعہ ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ.
اللہ پاک نے وہ انعام ہم سب کو عطا کیا. میں دعا کرتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ کے عمر میں اللہ پاک بے پناہ برکتوں کا نزول فرمائے. آمین. کہ میں نے ان کے ساتھ حج بھی کیا ہے اور کئی مقامات پہ میں نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، اور اللہ کے فضل سے میں نے اپنے گھروں میں، اپنے خانوادے میں اور جہاں جہاں گیا میں نے بہت سے بزرگوں کی زیارت کی جن کی عمریں تقریباً 250 سال ہوئی. ایسے بزرگوں کو بھی میں نے دیکھا. مگر شریعت مطہرہ پر جس قدر سچے طور پر قائم اور مستحکم میں نے حضور تاج الشریعہ کو پایا، کسی کو اور کو نہ پایا. نہ کسی پیر کو پایا اور نہ کسی سید کو پایا. شریعت مطہرہ پر میں نے دیکھا کہ کئی فتنے اٹھے، اور میں دیکھتا آیا کہ ہزاروں فتنوں نے تاج الشریعہ کو گھیرا، مگر اس کے باوجود نہ ان کے قلب میں تبدیلی آئی. اور یہ حقانیت کی نشانی ہے. بریلی کے فتوے ہم سنتے تھے کہ نہ بدلے ہیں نہ بدلتے ہیں، اور تاج الشریعہ نے اس بات کو عملی جامہ پہنایا. جو فتویٰ تاج الشریعہ نے دیا اس میں کبھی تاج الشریعہ نے تبدیلی نہیں کی، اور یہی حقانیت کی دلیل ہے. ہزاروں مخالفت کے باوجود میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر اتنے کی مخالفت کسی ایک عام انسان کی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نام و نشان مٹ جائے اور لوگ اس کو بھول جائیں کہ ایسا کوئی شخص تھا. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حضور تاج الشریعہ کو انعام ہے، میرے جد کریم غوث اعظم کا صدقہ ہے کہ جتنے مخالفین بڑھتے جا رہے ہیں چاہنے والوں کی تعداد بھی اتنی بڑھتی جا رہی ہے. مخالفین کے مخالفت کے باوجود تاج الشریعہ کے جلسوں میں لوگوں کی کمی، لوگ سمجھتے ہیں کہ تاج الشریعہ کے جلسے میں لوگ کم ہوں گے، مگر مخالفین کی مخالفت کے باوجود جلسے میں اتنے عوام ہوتی ہے کہ ایسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی شخص کی اتنی زیادہ مخالفت ہو رہی ہے، اور یہ حقانیت کی دلیل ہے. تو میرا پیغام یہ ہے کہ اس دور میں تاج الشریعہ حضور علامہ اختر رضا خان اطہری میاں صاحب قبلہ اعلیٰ حضرت کے سچے جانشین ہیں، مفتی اعظم کی سچی امانت ہے. تو اس کی قدر کیجئے، اور اللہ آپ خود، میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں، حق کو نیوٹرل ہو کر دیکھیے، کسی ایک طرف جا کر نہیں. اگر ہر اعتبار سے آپ دیکھو تو نہ تقوی میں تاج الشریعہ کا کوئی ثانی ہے، نہ علمی اعتبار میں تاج الشریعہ کا کوئی ثانی ہے. مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دراصل ایسے معاملہ ہے مولانا صاحب کی بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو اگر ایک سٹیج پہ رہیں گے تاج الشریعہ کے تو ان کا قد سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ تاج الشریعہ ایک سورج ہے اور سورج کے سامنے چاند کی حیثیت کیا. تو کسی کی کوئی حیثیت نظر نہیں آتی. اب لوگوں نے ایک نیا کام نکالا ہے کہ اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ایک سٹیج بنایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس سٹیج سے بھی کوئی بولتا ہے. مگر زمانہ شاہد ہے اس بات پر کہ میں دیکھا ہوں، یہ بات اکثر دیکھتا ہوں میں، کہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کو
میرے جد کریم حضور غوث اعظم نے سورج بنایا ہے، اور اگر کوئی سورج پر تھوکے گا تو تھوک تو اسی کے منہ پر آنے والی ہے، سورج کا کچھ نہیں جاتا۔ اسی طرح تاج الشریعہ اس دور میں حقانیت کی ایک پہچان ہے، تو لاکھ ان کی کوئی مخالفت کرے مگر ان کا کچھ نہیں بگڑنے کا، کیونکہ حضور غوث اعظم کی پشت پناہی ان کے ساتھ ہے، حضور غوث اعظم کا کرم ان کے ساتھ ہے۔ آپ حضرات مسلک اعلی حضرت کے سچے طور پر بن کر رہیں، کیونکہ اسی مسلک میں ہم سب کی نجات ہے۔ مسلک اعلی حضرت کا دامن سچے طور پر تھامے، اور جو مسلک اعلی حضرت سے پھر گیا، ذرہ برابر بھی مسلک اعلی حضرت سے اس کو دور پاؤ، تو وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہارا پیر ہو، تمہارا استاد ہو، تمہارا دوست ہو، یا تمہارا عزیز کوئی کیوں نہ ہو، اس کو اپنے آپ سے دور کر دو، کیونکہ اسی میں ہم سب کے ایمان کی بہتری ہے۔ مسلک اعلی حضرت سے پھرنے والوں کو میں نے دیکھا کہ آج ایک وقت تھا کہ ان کے بول بالے تھے، آج ان کو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کی یہ نوجوان طبقہ جو بیٹھا ہے، جو 50 سے اوپر ہو چکے ہیں، ان سے وہ پوچھے کہ بڑے بڑے غازی کہلانے والے لوگ بھی ہوئے، مگر اعلی حضرت کی مخالفت نے میاں سب کو پیچھے کر دیا۔ اعلی حضرت یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا نام ہے، اور حضور کے معجزے کا کوئی انکار کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا، اس کی لڑائی تو اللہ ہی کے ساتھ ہوئی۔ آپ حضرات کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، اگر وہ چشتی ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، اشرفی ہے، برکاتی ہے، رضوی ہے، کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، ہر سلسلے کے بزرگوں کا ادب کریں، ہر سلسلے کا احترام کریں، مگر ہر سلسلے کے بزرگوں کو مسلک اعلی حضرت کے دائرے میں دیکھیں۔ اگر مسلک اعلی حضرت پر سچے طور پر ہے تو وہ ہمارا ہے، اور مسلک اعلی حضرت پر نہیں تو ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور سچے طور پر اعلی حضرت کے اوپر رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر زندہ رکھیں، اور اسی سچے مسلک پر، سنیوں کے مذہب پر اس نے خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔